السلام علیکم. اچھا میرے ایک سوال کا آپ ایک اور جواب دے دیں. تو میرے میاں کا نا ہر وقت کپڑوں میں مثلا پانی نکلتا رہتا ہے تو آگے سے، تو کیا اس طرح اگر جس طرح ان کا پانی نکلتا ہے منی خارج نہیں ہوتی صرف پانی نکلتا ہے، تو کیا اس سے ان کا غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ وہ کرتے نہیں ہیں. اگر میں ان سے کہتی ہوں کہ مثلا آپ کپڑے چینج کر لینا نہا کے، تو وہ موڈ کے ہیں، وہ کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے کیونکہ میں تو مثلا پڑھتی ہوں نماز وغیرہ، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس طرح جس طرح ان کا پانی کپڑوں میں نکلتا رہتا ہے، گیلے مثلا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں آگے سے شلوار، تو کیا اس طرح ان سے ان کا غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ شوہر کا ایک سفید پانی نکلتا رہتا ہے اور اس پانی سے، جس کو مزی کہتے ہیں، اس مزی کے نکلنے سے کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اور یہاں اس سلسلے میں دراصل آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ اس ویڈیو سے بہت ساری غلط فہمیوں اور شکوک اور شبہات کا ازالہ ہو جائے گا. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے منی اور ایک ہے مزی. منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور منی یہ ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں یا احتلام کی کیفیت میں لذت کے ساتھ عضو تناسل سے، شرمگاہ سے ایک تھک پانی جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں. اور وہ منی جب نکل جاتی ہے، مرد ہو یا عورت، چاہے وہ احتلام میں ہو، خواب کی کیفیت میں ہو یا جاگتے ہوئے، ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہے. لیکن مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، نمبر ایک. نمبر دو، جو اہم ترین چیز میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب مزی کپڑے پر لگ جاتی ہے، جیسے بہن یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر کے شلوار پر مزی کے داغ یا مزی کا جو پانی ہے وہ لگا رہتا ہے، ایسی صورت میں ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ مزی اگر لگی ہے تو اس کا الگ حکم ہے، اور منی اگر لگی ہے کپڑے پر تو اس کا دوسرا حکم ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ منی جسم سے نکل جاتی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور مزی نکل جاتی ہے تو غسل واجب نہیں ہوتا. کپڑے پر اگر منی لگ جائے اور وہ منی کے دھبے کپڑے پر ہوں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منی کو اگر وہ خشک ہو جاتی تو آپ کھرچ کر اس کو صاف کر دیا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے مزی کے بارے میں بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مزی جب نکل جاتی ہے اور اس کا دھبا جب لگ جاتا ہے کپڑوں پر، تو جیسے یہ پانی ہے، پانی اس کپڑے کو اگر آپ دھو لیتے ہیں فبیہا، لیکن یہ جس حصے پر مزی لگی ہے اس حصے پر آپ پانی کے ایسے چھینٹے مار دیں. اس طرح سے چھینٹے مارنے سے یہ مزی سے کپڑوں کو پاک کر دیتا ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز کی محفل میں. ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے اس مختصر سے ڈسپلے کی وجہ سے. کچھ اور وضاحت اگر میرے ذہن میں آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیجیے. ما حكم المذي إذا علق باللباس؟ هل يغسل أو يرش عليه الماء ويطهر؟ یہی پوچھا جا رہا ہے کہ مزی اگر جسم کے کپڑوں پر لگ گئی ہے تو اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا کافی ہوگا یا اسے دھونا ضروری ہے؟ افیدونا افادکم اللہ. افیدونا افادکم اللہ. آمین. نجس. المذی نجس. شیخ فرما رہے ہیں کہ مذی جو ہے یہ نجس ہے، مذی نجس ہے. لیکن نجاست مخففہ، لیکن نجاست مخففہ، لیکن اس کی جو نجاست ہے وہ اتنی اس کی جو نجاست ہے وہ خفیف ہے. فإذا رشه بالماء نضحه بالماء في ثوبه أو في فخذه كفى. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر
آپ کے کپڑوں پر مزی کے اثرات ہیں یا کہ آپ نے دیکھ لیے ہیں تو اس کو پانی سے ایسے آپ اگر چھڑکاؤ کر دیں گے کپڑے پر تو آپ کے کپڑا پاک ہو گیا ہے. أما المني الذي هو أصل الإنسان وهو الماء. اما المنی الذي هو اصل الانسان، لیکن جب منی جو کہ انسان کی اصل ہے، میری اور آپ کی تخلیق اسی منی سے ہوئی ہے. الذي يحصل بالقوة بالشهوة. هذا يحصل بالقوة بالشهوة، جب منی نکلتی ہے نا تو قوت سے، شدت کے ساتھ اور لذت کے ساتھ وہ جسم سے نکلتی ہے. دفق هذا طاهر. هذا طاہر، شیخ فرمانا ہے کہ یہ پاک ہوتی ہے. منی نجس ہے اور یہ خفیف نجاست ہے اس کی، لیکن جو وہ منی ہے، منی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، میری اور آپ کی تخلیق، میں اور آپ جس چیز سے بنے ہیں وہ ہے منی، اور منی پاک ہے. إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن هو طاهر، لكن اذا اصاب الثوب او اصاب البدن فهو طاہر، اگر منی آپ کے جسم پر یا کپڑے پر لگ جاتی ہے تو کپڑے کو وہ ناپاک نہیں کرتی. البتہ تنظيف الثوب تنظیف الثوب، تو پھر آپ کو اس کپڑے کو غسله منه وحكه منه يكون أفضل. کون منہ افضل، تو آپ جو منی ہے، منی اگر کپڑے پر لگ گئی ہے یا جسم کے کسی حصے پر لگ گئی ہے تو آپ اسے دھو بھی سکتے ہیں، دھونا افضل ہے. لیکن اگر آپ کھرچ دیں، جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرچ دیا کرتی تھی، تو وہ بھی جائز ہے. یہی فتویٰ دائمی سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ مزی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو دائمی فتویٰ کمیٹی نے دیا مزی نجس ہے. جب آدمی کی مزی خارج ہو تو عضو خاص کو شروع سے لے کر آخر تک اور خصیوں کو دھونا ضروری ہے. پھر لباس اور بدن پر جہاں مزی لگی ہو وہاں پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آلہ تناسل اور خصیوں کو دھونے کا حکم دیا تھا، اور مزی خارج ہونے پر وضو کا کہا، نیز کپڑے پر جہاں لگی ہو اس پر چھینٹے مارنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی طرح سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی پوچھا گیا مزی خارج ہونے کی صورت میں اعلی تناسل اور خصیوں کو دھونے کے متعلق راجح موقف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا راجح یہ ہے کہ دھونا واجب ہے. اس میں طبی فائدہ بھی یہ ہے کہ اعلی تناسل اور خصیوں کو دھونے سے مزی نکلنا بند ہو جاتی ہے. یہ ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. یہاں میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ مزی خارج ہونے کا سامنا تھا، تو چونکہ میرے عقد میں آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی اس لیے میں شرمایا کرتا تھا. میں نے شرماتے ہوئے ایک آدمی کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں استفسار کرے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا تو آپ نے فرمایا وضو کرو اور اپنے عضو خاص کو دھو لو. اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 269 پر اور مسلم نے حدیث نمبر 303 پر نقل کیا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صریح حدیث، اس کے اور ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر مزی کو نجس قرار دیں تو پھر صحیح حنبلی فقہی موقف کے مطابق جب بھی مزی خارج ہو تو اعلی تناسل اور خصیوں کو سب کو دھویا جائے گا. البتہ آپ جو پوچھ رہی ہیں وہ اس کا سوال کا جواب آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے، اس امید پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گی اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم. توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں،
اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے. یہ ہے اصل توحید.